تو میں جب اس پورے پروسیس کو سائیکل کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو اکاؤنٹنٹ سے زیادہ ریلیونٹ بندہ ہی نظر کوئی نہیں آتا آرگنائزیشن کے اندر. جو ایک سینٹرک جو فورس ہو سکتی ہے وہ اکاؤنٹنٹ سے بہتر، یا جو ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، جو فائنینشیل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان سے بہتر تو اس ایریا کے اندر کسی کا رول ہو ہی نہیں سکتا. کلائمیٹ پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے، جو انوائرمنٹل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سوشل سائڈ پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو یہ دو ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو کسی بھی سروس کے لیے انیبل کرتے ہیں. تو جب آپ سسٹینیبلٹی پہ جائیں گے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ سسٹینیبلٹی کے چیلنجز کیا ہیں، ان کا گورننس کا سٹرکچر کیا ہے، اور وہ سسٹینیبلٹی پہ کتنا پروفیشنٹ ہیں اور کتنا افیکٹولی کام کر رہے ہیں. فریم ورکس بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اسٹینڈرڈس بھی سیٹ ہو رہے ہیں، ان کی کمپلائنس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ان کی رپورٹنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہاں، ایک اور چیز ایلیمنٹ جو مجھے سامنے نظر آتا ہے وہ شاید نیکسٹ اسٹیج ہوگی. ابھی رپورٹنگ ہے اور وہ نیکسٹ اسٹیج ہوگی جو ہمارے پروفیشن میں اگین ایک اور بڑی اپرچونٹی لے کے آئے گی. وہ ایشورنس کی پروویژن ہے. رپورٹنگ پہ تھوڑا فوکس زیادہ ہے ڈیفینیٹلی. اس سے پہلے وہ میئرس بھی ہیں جو بزنسز کے لیے بہت کریٹیکل ہو گیا ہوا ہے اس سٹیج کے اوپر، کہ آپ کا ایون کراس بارڈر جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں اس میں سے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Rana Usman. I am fellow member of the Institute of Chartered Accountants, اور I am heading لاہور اینڈ ملتان آفیسز آف پریکٹسنگ فرم. بیسیکلی میرا پریکٹس سے بیک گراؤنڈ ہے اور ڈفرینٹ کلائنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ لیول پہ انٹریکشن ایڈوائزری میں، اکاؤنٹنگ میں، آڈیٹنگ میں، ٹیکسیشن میں ہوتا ہے. تو آج کل ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وچ از دی سسٹینیبلٹی، جس کے اوپر آپ لوگ بھی فیملیئر ہوں گے کہ بزنسز جو ہیں وہ اس کرنٹ انوائرمنٹ پہ جو چیزیں، کلائمیٹ پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے، جو انوائرمنٹل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سوشل سائڈ پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بزنسز سسٹینیبل ہیں یا نہیں ہیں. ان فیکٹ اس پہ فوکس کرتے ہوئے جو آپ کا فیوچر انویسٹر ہے یا جو آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے وہ فوکس کر رہا ہے کہ جتنی میکسیمم انفارمیشن آرگنائزیشنز پرووائڈ کر سکیں کہ ان کے لیے سسٹینیبلٹی کے چیلنجز کیا ہیں، ان کا گورننس کا سٹرکچر کیا ہے، اور وہ سسٹینیبلٹی پہ کتنا پروفیشنٹ ہیں اور کتنا افیکٹولی کام کر رہے ہیں. یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ اس اسٹیج پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹنگ پہ تھوڑا فوکس زیادہ ہے ڈیفینیٹلی. اس سے پہلے وہ میئرس بھی ہیں کہ آپ نے گورننس پہ کیا میئرس لیے ہیں، آپ نے ریسورسز کیا اویلیبل کیے ہیں، ان پلیس سسٹمز آپ کے کیا ہیں. تو انفیکٹ سسٹینیبلٹی کا ایک اوور آل کانسیپٹ ہے جو بزنسز کے لیے بہت کریٹیکل ہو گیا ہوا ہے اس اسٹیج کے اوپر، کہ آپ کا ایون کراس بارڈر جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں اس میں سے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کے ہاں جو انوائرمنٹل اور کلائمیٹ کی چینجز آ رہی ہیں اس میں آپ کے بزنسز سسٹینیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کام کر رہی ہے. فریم ورکس بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اسٹینڈرڈس بھی سیٹ ہو رہے ہیں، ان کی کمپلائنس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ان کی رپورٹنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہاں، ایک اور چیز ایلیمنٹ جو مجھے سامنے نظر آتا ہے وہ شاید نیکسٹ اسٹیج ہوگی. ابھی رپورٹنگ ہے اور وہ نیکسٹ اسٹیج ہوگی جو ہمارے پروفیشن میں اگین ایک اور بڑی اپرچونٹی لے کے آئے گی. وہ ایشورنس کی پروویژن ہے کہ ہم کل کو جو انفارمیشن ڈسکلوز ہو رہی ہوں گی، جو رپورٹ ہو رہی ہوں گی بائی دی آرگنائزیشنز بینگ پروفیشنل، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایشورنس بھی دے گا. تو وہ ایشورنس کا ایک ایریا بہت بڑا کھلنے والا ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں کوشش کروں گا کہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں، اور آپ کے اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے میں جتنی اس میں گائیڈنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے تو وہ بھی پرووائڈ کریں. تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنٹس کتنے ریلیونٹ ہیں اس ٹاپک کے لیے. تو مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ کے گوش گزار کچھ ایسی چیزیں جو کہ شاید آپ کی نالج میں پہلے بھی ہوں، لیکن میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ اکاؤنٹنٹس کی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں اور وہ ایٹریبیوٹس ہی ان کو ریلیونٹ رکھتی ہیں. ابھی تک بھی ریلیونٹ رکھا ہوا ہے، اور ایون انشاءاللہ سسٹینیبلٹی کے کانٹیکس میں بھی وہی ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو ریلیونٹ رکھیں گے. جس میں میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہماری ٹریننگ ہے اس ٹریننگ میں ہمیں بیسیکلی بزنس کی نیچر، بزنس کا کانٹیکسٹ انڈرسٹینڈ کرنے پہ بہت فوکس کروایا جاتا ہے. ایون آپ آڈٹ کرنے، آپ اپنی سروسز کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں، آڈٹ کرنے لگے ہیں تو آپ کو بزنس انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ ٹیکس کی سروس دینے لگے ہیں، بزنس انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ ایڈوائزری کرنے لگے ہیں، بزنس انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ جاب میں ہیں، سی ایف او ہیں، جب تک آپ اپنی کمپنی کے بزنس کو نہیں سمجھیں گے ڈیفینیٹلی آپ اس کو اچھی ایڈوائس نہیں دے سکتے، سروس نہیں دے سکتے. تو جو بزنس کی نیچر ہے، بزنس کی جو ان سائٹس ہیں، وہ اکاؤنٹنٹس کا پرائم میں کہتا ہوں اسکل سیٹ ہوتا ہے. آلدو سروس ہم فائنینشیل سائڈ پہ دے رہے ہیں یا ایڈوائزری کی دے رہے ہیں، بٹ جو اس کے پیچھے ایک پورا اسپیڈ ورک ہے اس میں بزنس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی انسائٹس بہت امپورٹنٹ اور کی رول پلے کرتی ہیں.
اچھا اسی طرح سیکنڈ آسپیکٹ جو ہماری ٹریننگ کا ہے وہ کنٹرولز کا ہے, سسٹمز کا ہے. ہم اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں, فار ایگزامپل آڈٹ پرفارم کرنے لگیں تو آڈٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم رسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم اس کے ریلیٹڈ کنٹرولز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر وہ کنٹرولز اپلائی ہو رہے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, اپلائی ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہماری آڈٹ اپروچ فرق ہو جاتی ہے. اگر سسٹمز ایگزسٹ نہیں کرتے, اپلائی نہیں ہو رہے ہیں, تو اپروچ فرق ہو جاتی ہے. ایگزسٹ کرتے ہیں, اپلائی نہیں ہو رہے ہیں, تو اپروچ فرق. تو بیسیکلی سسٹم کی اسٹڈی ایک اور, یہ سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ہمارا ایک اور ایٹریبیوٹ ہے. تو اگر آپ اس کو کمبائن کر لیں کہ بزنس کی انسائٹس اور سسٹم کی ایک پروفیشنسی, تو یہ دو ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو کسی بھی سروس کے لیے انیبل کر دیتے ہیں. تو جب آپ سسٹینیبلٹی پہ جائیں گے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے, آپ اپنے بزنس کو دیکھ رہے ہوں گے, جو اس بزنس پہ سسٹینیبلٹی کا فریم ورک اپلائی ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ دونوں کو کمبائن کر کے دیکھیں گے, اوکے یہ ریکوائرمنٹ ہے, اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے یہ میرے پاس رسک ہے, اس رسک کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ سسٹمز ہیں, ان سسٹمز کو اپلائی کروں تو میں اس کی کمپلائنس کر سکتا ہوں, اور جب کمپلائنس کر لوں گا تو مجھے یہ رپورٹنگ کرنی ہے. تو میں جب اس پورے پروسیس کو, سائیکل کو دیکھتا ہوں, تو مجھے تو اکاؤنٹنٹ سے زیادہ ریلیونٹ بندہ نظر کوئی نہیں آتا آرگنائزیشن کے اندر. جو ایک سینٹرک جو فورس ہو سکتی ہے وہ اکاؤنٹنٹ سے بہتر, یا جو ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, جو فائنینشیل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان سے بہتر تو اس ایریا کے اندر کسی کا رول ہو ہی نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ دی alone ٹو پلے دس رول, دیر ول بی اے ٹیم ورک بیسیکلی, اور لوگ بھی ہوں گے, بٹ آپ کا جو رول ہوگا دیٹ ول ریمین اے کی رول اور سینٹرک رول ہوگا ود دیز ایٹریبیوٹس کہ آپ بزنس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کا جو سسٹمس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بھی پروفیشنسی, اور پھر تھرو آؤٹ آپ کی ٹریننگ ہی یہ ہے کہ آپ نے ان ڈیپتھ چیزوں کو انالائز کرنا ہے اور اس کو کمپیئر کرنا ہے ود دی ریکوائرمنٹس, گیپس نکالنے ہیں اور پھر اس کو امپروو کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی. اب اس میں اگین ایک اور سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس سٹیج کے اوپر. میرا بڑا سمپل سی ایڈوائس ہوتی ہے کہ کوئی ری انوینشن آف ویل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو دوبارہ سے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اچھا اس میں دو اینگل ہیں, ایک آپ کا نالج بیس کا بڑھنا ہے اور ایک آپ کی کنسلٹیشن ہے. تو کنسلٹیشن بھی ہمارے پروفیشن کا ایک بہت فارمل اور انفارمل ایٹریبیوٹ ہے. ہم اکثر پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اپنے کسی سینئر کو کنسلٹ کرتے ہیں, کسی کلیگ کو کنسلٹ کرتے ہیں, اور اس سے ایڈوائس ملتی ہے تو وہ ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریزلٹس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کہاں سے آئے گا, وہ کنیکٹیوٹی سے آئے گا. اور کنیکٹیوٹی بھی ہم سے بہتر جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے, کہ ہم جب آرٹیکلس کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ, اپنے کلیگس کے ساتھ, اور وہ کیری رہتی ہے. تو آپ جتنا کنیکٹڈ ہوں گے, جتنے فورمز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہتر ہوگا, اور اس وقت بے تحاشا فورمز اویلیبل ہیں جو سسٹینیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ ان کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی بڑھائیے. اس سے آپ کو کیا ہوگا, جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, ان کا پتہ چلے گا. اور پھر اس کے بعد جو فریم ورکس آلریڈی اسٹیبلش ہو چکے ہیں ان کو اسٹڈی کیجیے, جس طرح سے ہم اپنے باقی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو کنیکٹیوٹی ود اویلیبل فریم ورکس کی اسٹڈی, جب آپ اس کو کمبائن کریں گے تو آپ کا جو اسکل سیٹ ہے وہ جب دیٹ ول بی کپلڈ ود یور بیسک اسکل سیٹ آف سسٹم انڈرسٹینڈنگ اینڈ بزنس انڈرسٹینڈنگ, تو وہ آپ کو ان اینی کیس ریلیونٹ رکھے گا اور آپ کو بہتر رول پلے کرنے میں ہیلپ کرے گا. تو اس وقت کے لیے اتنا ہی. اس کو میں کوشش کروں گا کہ جو تھوڑا فریم ورکس ہیں, جو تھوڑا ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے اوپر اگر کبھی کسی اسٹیج پہ موقع ملتا ہے آپ سے انٹریکٹ کرنے کا, تو کوئی تھوڑا ڈیٹیل میں اس پہ بات کی جائے. لیکن بیسک میسج تمام اپنے پروفیشنلز کے لیے یہ ہے کہ آپ ریلیونٹ تھے, آپ ریلیونٹ ہیں, اور آپ ریلیونٹ رہیں گے. سسٹینیبلٹی کوئی آؤٹ آف باکس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, پروسیس کا حصہ ہے. پہلے بھی چیزیں آتی رہی ہیں, آج بھی یہ چیز موجود ہے, بزنس پہ اپلائی ہونی ہے. آپ بزنس کا پارٹ ہیں, اپنے ایٹریبیوٹس کو اپلائی کیجیے اور اپنے لیے اور بزنس کے لیے جو میکسیمم بہتر ویلیو ایڈیشنز ہو سکتی ہیں وہ کیجیے. تھینک یو ویری مچ.